بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادی آج شب جمعے کے لیے تیار ہے نا؟ میس کرتے ہوئے شیزی نے مجھے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ شیزی میں تیار ضرور ہوں، لیکن اس بار یار پلان تھوڑا تبدیل ہے۔ کیا پلان ہے عادی؟ شیزی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یار آج شب جمعہ پہ نہیں جانا، آج ہم بازار حسن جائیں گے طوائفوں کے اڈے پر۔ عادی پلیز مذاق نہیں، یار عصر کی نماز پڑھ کے شب جمعے کے لیے نکل جائیں گے۔ شیزی میں مذاق ہرگز نہیں کر رہا، آج ہم واقعی بازار حسن جا رہے ہیں۔ عادی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شیزی پتہ ہے سب، بس ہمیں چلنا ہے اور ہم دونوں جا رہے ہیں۔ عادی یار شیزی آپ کو میرے پہ اعتبار ہے نا؟ عادی اعتماد ہے، لیکن عادی جو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ شیزی ہم بھی کتنے عجیب ہیں یار، اللہ سے ڈر نہیں لگتا اور لوگوں سے لگتا ہے۔ حالانکہ لوگوں سے تو منہ چھپا کے بچ جائیں گے، لیکن اس سے چھپ کے جانا تو ممکن ہی نہیں۔ پھر بھی ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا، ہمارے ڈرنے جانے کا حق صرف رب کو ہے۔ عادی جائیں گے کیسے؟ آپ نے بازار دیکھا ہوا ہے؟ شیزی میں نے گاڑی ارینج کی ہے اور راستہ پوچھ لیں گے کسی سے۔ یوں عصر کی نماز کے بعد ہم چلے بازار حسن۔ عادی پلیز یار رہنے دیں، بہت عجیب لگ رہا ہے۔ شیزی ابھی بھی حیران پریشان مجھے روک رہا تھا۔ میڈیکل کالج سے شہر تک کا سفر تو ہو گیا، اب بازار حسن راستے میں گاڑی روکی۔ ارے انکل پلیز بات سنیے۔ انکل یہ بازار حسن کس طرف ہے؟ انکل نے پہلے تو انتہائی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ کچھ شرم کرو، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ الغرض ہم نے جس مرد سے بھی بازار حسن کا راستہ پوچھا، ایسے لگا جیسے ہمارے معاشرے کے سارے مرد تو یہ لفظ سن بھی پہلی بار رہے ہیں، اور انہیں تو نفرت ہے۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا، اتنا پاک صاف ہے ہمارا معاشرہ، تو پھر یہاں کی عورت محفوظ کیوں نہیں؟ یہ سب مرد بازار حسن کا راستہ تک نہیں جانتے تو وہاں جاتا کون ہے؟ آخر کسی کو جب راستہ معلوم نہ تھا تو ایک دوست کو کال کی، تب اس نے راستہ سمجھایا کیونکہ وہ مقامی تھا۔ آخر ہم بازار حسن پہنچے۔ عجیب ماحول تھا، ہر بندہ منہ چھپائے جا رہا تھا۔ شیزی نے بھی منہ چھپا لیا۔ عادی کہاں لے آیا ہے یار، یہ سب کس منہ چھپا رہے ہیں؟ اپنے آپ سے، ورنہ تو یہاں آنے والا ہر شخص ایک ہی چیز کا خریدار ہے۔ اندر داخل ہوئے، اشاروں سے ہمیں بھی دعوت دی گئی، آخر ایک کی طرف ہم بھی گئے۔ جی صرف 200 لیتی ہوں۔ صرف 200؟ اتنی سستی ہے تمہاری عزت؟ ایک بات سنو، یہاں کی سب سے مہنگی عورت کون ہے؟ اتنا ہمیں بتا سکتی ہو؟ یہاں عورت نہیں طوائف ہوتی ہے، عورتیں تو تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں سر۔ مناہل، وہ 14 نمبر، پورے 500 لیتی ہے۔ عادی پلیز چلتے ہیں واپس، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آجا شیزی، ہم 14 نمبر کمرے میں پہنچے۔ ایک 20-22 سال کی خوبصورت لڑکی مناہل، جی 500 لگیں گے، آپ 2 ہیں تو 800۔ چھوڑیں آپ یہ بتائیں 2 گھنٹوں کا کتنا لیں گی؟ 1000 ڈن، اب 2 گھنٹے ہمارے۔ اس نے جا کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ ہم میڈیکل کالج سے یہاں پہلے بھی آتے رہتے ہیں، میڈیکل کالج سے بھی وہ اچھا نام رہنے دیں۔ آپ کا نام؟ مناہل، جی یہ ہم آپ کے لیے ایک گفٹ لائے ہیں۔ یہ دوپٹہ میری بہن کا ہے، انایا کا، یہ آپ کے لیے، سر پہ لے لیجئے۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ مناہل، پتہ ہے میری ایک بہن ہے انایا، بالکل آپ کے جیسی۔ سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں طوائف ہوں، اپنی بہن کو میرے ساتھ مت ملائیے۔ آپ میرے ساتھ سودا کر چکے ہیں، تب پلیز مجھے نہ عورت کا رتبہ دیجیے، مجھے صرف طوائف سمجھیے، کیونکہ آپ بھی تو ایک عورت، انایا بھی عورت، آپ بھی کسی کی بہن، وہ بھی کسی کی بہن، انایا کی طرح آپ بھی کسی کی بیٹی ہی ہیں نا۔ مناہل پریشان نہ ہو، ہم یہاں باقی مردوں کی طرح نہیں آئے۔
ہاں بس 2 گھنٹے آپ کے خریدے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ مناہل آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مناہل آپ ہمیں اپنی کہانی بتائیں گی؟ نہیں نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کریں اور جائیں۔ پتہ ہے مجھے سب مردوں کا اور ان کی سب ہمدردیوں کا، اور ان ہمدردیوں سے جڑے مفادات کا۔ انہیں ہمدردیوں کی ماری ہوئی ہوں، انہی ہمدردیوں اور میٹھی باتوں کی بھوکی ہوا کرتی تھی، تو آج عورت سے طوائف بنی بیٹھی ہوں۔ نہیں مناہل، ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہاں آنے والا ہر مرد یہی کہتا ہے، بلکہ اس معاشرے کا ہر مرد یہی کہتا ہے، وہ باقیوں جیسا نہیں ہے۔ آج رش کم ہے، ورنہ 2 گھنٹوں میں کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا جاتا میرا۔ آج سارے معزز اور نیک لوگ عبادات میں مصروف ہوں گے نا، شب جمعہ پہ چلے جاتے ہیں۔ مناہل میری طرف دیکھو، آپ کو تو سب پتہ چل جاتا ہوگا کس کی کیا نیت ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا لوگوں کی آنکھوں میں ہوس دیکھ دیکھ کے۔ مناہل میں اپنی بہن کا دوپٹہ لایا ہوں، آپ کو بتاؤں تو کیا فائدہ؟ کیا کر لیں گے آپ؟ آپ 2 ہمدردی کے الفاظ بولیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سے میں نئے آنے والے مرد کے لیے طوائف، اور طوائف ہمیشہ کے لیے طوائف ہی رہتی ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ بتاؤں؟ سب سے پہلے میرے ماں باپ نے مجھے طوائف بنایا۔ ایک ہی بیٹی تھی، جو کرتی کرنے دو، ایک ہی تو بیٹی ہے۔ ساری آزادیاں دیں، جیسے مرضی کپڑے پہنتی، کوئی روکنے والا نہیں۔ جب وہ لباس پہن کے نکلتی تو میرے اوپر تو ٹیگ لگا ہوتا تھا کہ غلط لڑکی ہوں، معاشرے کا ہر مرد حریص نظروں سے دیکھتا۔ وہ تو بابا کی ذمہ داری تھی نا، مجھے بتاتے۔ پتہ ہے جب ایک عورت کو اس کا باپ لباس کی آزادی دیتا ہے نا، تو مطلب وہ اسے جسم کی آزادی دے رہا ہے۔ کوئی غلط کرتی تو بھی اماں بچا لیتی، ایک ہی تو ہماری بیٹی ہے، اسے تو کرنے دیں، بڑی ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تربیت کے نام پہ مذاق بنایا گیا میرا۔ مجھے ہر معاملے میں کھلی چھٹی تھی، فیشن، پیسہ، سب کچھ ابا نے دیا۔ یونیورسٹی میں ایک ہی لڑکے شاہ زیب سے پیار ہوا، شادی کرنا چاہتی تھی اس سے، لیکن ابا نے بچپن میں پھوپھو کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا۔ مجھے وہ پسند ہی کیسے آتا، دیہاتی تھا نا۔ اماں سے کہا، بہت ضد کی، لیکن اس بار ابا ضد کر گئے۔ شادی ہو گئی تو بس کامران کے ساتھ، یا تو میری تربیت اتنی اچھی کرتے، آج ان کا ہر فیصلہ مجھے بلا چونچرا منظور ہوتا۔ اتنی آزادی دی، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا حق ہی چھین رہے تھے مجھ سے۔ نہیں، میں نے شاہ زیب کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گی، شاہ زیب کو بتایا۔ ابا نہیں مان رہا اور نہ مانے گا تو مناہل بھاگ جاتے ہیں، ہماری زندگی ہے نا، ہمیں جینے کا حق ہے۔ مناہل میں ہوں نا آپ کے ساتھ، جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے، سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پہلی دفعہ ایک مرد پہ اعتماد کیا، سوچا مرد ہے سنبھال لے گا، پیار کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی۔ موویز دیکھ دیکھ کر زندگی کی حقیقت اور تلخیوں کو مذاق سمجھ لیا تھا۔ گھر سے بھاگ نکلی، دیکھو گھر سے بھاگ نکلی، اپنے سائبان سے دور ایک نئے شہر، اتنے پیسے لائی تھی۔ شاہ زیب نے فلیٹ کرائے پہ لے دیا۔ مناہل سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم میرے ساتھ بھاگی ہو، اس لیے میں گھر جا رہا ہوں تاکہ شک نہ ہو، کل ہی واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ آتا، میرے وجود سے کھیلتا اور چلا جاتا، بالکل یہاں آئے ہر مرد کی طرح۔ پتہ ہے میں طوائف تو اسی دن بن گئی تھی جس روز میں گھر سے بھاگی تھی۔ پھر ہفتے میں ایک دن آتا، شاہ زیب ہمیں اب شادی کرنی چاہیے نا، اور کتنے دن؟ مناہل اتنی بھی کیا جلدی ہے، کر لیں گے نا، میں گھر بتاؤں گا کسی طرح بھی، معاملہ بہت گرم ہے۔ اب میں نے جاب شروع کر دی، اکیلی انجان لڑکی، انجان شہر، نوکری کر رہی ہوں، مجبوری تو ہوگی نا۔ مجبوروں کے ساتھ یہاں کیا کیا جاتا ہے، مجبوراً نوکری چھوڑنی پڑی۔ اب تو شاہ زیب مجھ سے پیسے لے جاتا تھا، کھوٹے والے اصول بھی، محبت بھول گئی، ہاں وہ محبت جس میں گھر سے بھاگ نکلی۔ کوٹھے پہ ہونے والے کام سے بھی برتر تھی وہ محبت۔ پھر کیا تھا، شاہ زیب نے جواب دے دیا کہ اس کا ابا نہیں مانتا، وہ شادی نہیں کر سکتا۔ لڑ پڑا مجھ سے، مناہل تم بھی گھر لوٹ جاؤ۔ کہاں لوٹ جاؤں، کس گھر؟
پتہ ہے عورت جب گھر سے بھاگتی ہے نا تو پھر وہ گھر والی نہیں رہتی۔ محبت بھاگ گئی۔ غلط ہمارے معاشرے کے مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں، لیکن طوائف کا لقب صرف عورت کو ملتا ہے۔ وہ مرد بھی طوائف ہوتا ہے، لیکن یہاں مرد تو ایک غسل کر کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ فلیٹ کا کرایہ کون دیتا؟ شاہ زیب کے سامنے ہاتھ جوڑے محبت کا واسطہ دیا تو ہنس پڑا۔ اور کتنی محبت کروں تم سے، 2 ماہ سے محبت ہی تو کر رہا ہوں۔ اب کیا تھا، 2 دن کی بھوکی دربار پہ بچ جاؤں گی، اللہ والوں کی جگہ ہے نا۔ 2 دن کھانا ملا۔ ایک خوبصورت عورت دلاسا دینے والے، مدد کرنے والے کی آگے آ گئی۔ آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ پاگل تھی جس لڑکی نے اپنا آنگن چھوڑا ہونا، اسے دوسرے اپنے گھر نہیں بستر پہ لے جاتے ہیں۔ دوسرے دن بے سدھ پھر خود کو اسی دربار پہ پایا، پھر سہارا ملا، پھر استعمال ہوئی۔ اب تو باقاعدہ دربار پہ بھوکے میرا ریٹ لگاتے، پیسے دیتے اور لے جاتے۔ دربار والوں کو پتہ چل گیا، اپنا کمیشن لینے آ گئے۔ پھر ایک اور رحم کیا گیا مجھ پر، میرے جسم پہ زخموں کے نشان دیکھ کے، ارے یہاں سے لوگ لے جاتے، تشدد کرتے ہیں، چل لڈے پہ، تیری ایک پہچان ہوگی، وہاں حفاظت میں رہے گی، یہ تیرے جسم پہ تشدد نہیں ہوگا وہاں۔ یہاں آ گئی پوری طوائف بن کے، یہاں تو واقعی 10 دن میں میرا سکہ چلنے لگا۔ اب لوگ آتے ہیں، دیکھتی ہوں روز بیٹھ کے، کئی محبتوں کو جب وہ مجھ پہ اپنی محبتوں کے نام لیتے ہیں۔ مناہل کے آنسو بہنا اوپر دیکھیں۔ چلیں اب غلطی ہو گئی، اب اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوتا جناب، عزتوں کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ یہ چلی جائے نا کہنے سے یا کچھ کرنے سے واپس نہیں آتی۔ مناہل، ہم اب بھی آپ کو گھر دیں گے، ایک زندگی جس میں آپ وہی مناہل ہوں گی، پرانی مناہل، انہی مردوں کی طرح، شاہ زیب کی طرح نہیں، مناہل ایک عورت کی طرح، ایک معاشرے کی بہن سمجھ کے۔ کیا ہم بھی آپ کو دوسرے مردوں کی طرح خریدار لگے ہیں؟ یہاں آیا ہر مرد بھوکا ہوتا ہے، جسے ایک اچھے سوداگر کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ حق دیکھ کے، اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے اب تک، آپ کی نگاہوں کو سمجھ لیا ہے۔ آپ نے اپنی بہن کا دوپٹہ میرے سر پہ رکھا ہے، یہاں آیا ہر مرد بھوکا ہوتا ہے۔ آپ نے تو مجھ جیسی طوائف کا نام اپنی بہن کے ساتھ لیا ہے۔ مناہل، اگر ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلیں ہمارے گھر، ہم دونوں آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے۔ طوائف سے شادی، آپ طوائف نہیں، ایک عورت ہیں، ایک بہن ہیں، ایک بیٹی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بھائی بلا سکتی ہوں؟ جی کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ بھائی چلے میرا تو آپ کریں گے، لیکن یہاں میری طرح اور بھی ہیں جنہوں نے محبتیں کی اور اب اپنی سچی محبتوں کے صلے پا رہی ہیں۔ بھائی یہاں رہ کے میں نے دیکھا یہاں کی بہت سی لڑکیوں کی کہانی مجھ سے ملتی ہے۔ پہلے سوچتی تھی کہ لڑکی پیسے کے لیے طوائف بنتی ہے، یہاں آ کے معلوم ہوا کہ معاشرہ ہمارا طوائفیں پیدا کر رہا ہے۔ بھائی میں تو کہتی ہوں کہ ہر مرد کو طوائفوں کے اڈے پہ ضرور آنا چاہیے تاکہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے گھر جا کے، اسے بتائے کہ محبتوں کو انجام کیا ہوتا ہے۔ محبت نیلام ہوتی ہے یہاں 200 روپے میں۔ بھائی ان سب کا کیا بنے گا؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں نا، ہم مل کے نکالیں گے ان سب کو اس دلدل سے۔ بھائی پتہ ہے یہاں میں نے خود کو کافی محفوظ پایا ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ آپ کی بہن کے دوپٹے کی یہ بہن اب لاج رکھے گی۔ مناہل کے سر پہ ہاتھ پھیرتے آنکھوں میں آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ واپسی پہ شیزی گمسم، شیزی اب کیا کرنا ہے؟ آدھی میں رشتہ ڈھونڈوں گا، بلکہ مناسب رشتہ ہے میری نظر میں، ابو سے بات کر کے ابو اس کا کام میں ہمارا ساتھ بھی دیں گے، اور پھر ایک دن سادگی سے مناہل کا نکاح۔ علی بھائی پلیز مناہل کا خیال رکھیے گا، پہلے پتہ ہے نا کتنے دکھوں کی ماری ہے۔ عادی بھائی میں کوشش کروں گا کہ مناہل کے پچھلے تمام غموں کا ازالہ کر سکوں۔ شیزی کے گھر والوں نے سب نے ساتھ دیا، اس سب کام میں امی اور آپی کا ساتھ بھی کمال تھا۔ شیزی اتنا خوش تھا نا، عادی یار پتہ نہیں لوگ لگ رہا ہے جیسے اپنی آپی کی شادی کی ہے۔ ہاں شیزی،
بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے آج ایک اور عنایا کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ کئی دنوں بعد ہاسٹل کی چھت پہ بیٹھے تھے تو شیزی یار علی کا نمبر تو ملائیں، کیسے گزر رہے ہیں دن علی بھائی کے۔ شہزاد بھائی یار میری تو نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، اتنی سلجھی ہوئی عورت زندگی نے مناہل کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اب وہ ایک نہایت مضبوط عورت ہے، ایک اچھی بیوی اور مناہل سے اچھی تربیت کرنے والی ماں کسی کو نہیں ملے گی۔ ہم بہت خوش ہیں۔ وہ دور کسی گاؤں کو دیکھتے آنکھیں نم تھیں۔ میری آج کئی دنوں بعد آدھی چلیں شب جمعہ، ہاں کیوں نہیں۔ وہی عصر کے بعد وہی انجان سے راستے جس پہ جاتے ہوئے سب منہ چھپاتے ہیں لیکن ہم کھلے چہروں کے ساتھ۔ لیکن اب کی بار راستہ نہیں پوچھنا پڑ رہا تھا، پکے راہی تھے نا اس راہ کے ایک نئی مناہل کو لینے۔ وقت کے ان تاریک گوشوں سے ایک دوشیزہ کی سرگزشت کے جہاں کوئی بھی باعزت جانا گوارا نہیں کرتے، مگر یہ ایک حقیقی داستان ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔